جب سے دیکھا ہے ان کو نسل جب سے دیکھا ہے ان کو نسل جب سے دیکھا ہے ان کو نسل اب ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں 1 منٹ میں. جن کے پاس دینے لگے کتاب ہے وہ نکال کے سامنے رکھ لیں. صفحہ نمبر 11. اور کاپی ہو تو یہ لکھ بھی لینا باتیں بڑی ضروری ہے. یا ریکارڈنگ کر رہے ہوں تو بہت زیادہ اچھا ہے. اہم نقطہ نیچے لکھا ہے شیطان کا تعلق، نفس کا تعلق شیطان سے ہے. یہ بات کل بھی ہوئی تھی. اس کے نیچے لکھا ہے سینے کے 5 لطائف کا تعلق 5 رسولوں سے ہے. انا کا تعلق اللہ سے ہے. اسی طرح اس جسم کا تعلق کامل مرشد سے ہے. اور جو بھی مخلوق جس نسبت سے خالی ہے وہ اس کے فیض سے محروم اور عاری ہے. پہلے روزے کو یہ بات ہوئی تھی کہ جو سرکار کا کلام ہے، جو سرکار کا فرمان ہے، جو سرکار کی کتاب ہے، اس کے اوپر کامل یقین ہوگا تو سرکار کی کتاب سے، سرکار کے فرمودات سے فیض ہوگا. اور اگر سرکار کے کلام پر ایمان نہیں ہے کامل تو سرکار کی کسی بات سے، کسی کتاب سے، کسی فرمان سے آپ کو فیض نہیں ہو سکتا. بھلے آپ اللہ کرتے کرتے مر جائیں، قبر میں بھی بھلے جا کے اللہ کریں، لیکن آپ کو فیض نہیں ہوگا. مرشد کامل سے فیض لینے کے لیے یقین کامل ضروری ہوتا ہے. اور اگر کسی کو ایسا میسر آ جائے مرشد جو عیسیٰ کا بھی مرشد ہو تو وہ کتنا کامل ہوگا. ہر مرشد کامل کے لیے اس کی ہستی کے مطابق یقین کیا جاتا ہے. اگر ایسا مرشد آ جائے جو عیسیٰ کا بھی مرشد ہو تو اس کی کاملیت، اس کی اکملیت کا اندازہ کیا ہوگا. جیسا وہ مرشد کامل ہے ویسا ہی یقین کرنا پڑے گا. چونکہ عیسیٰ اللہ برادری سے ہے اور اللہ برادری سے ہونے کے باوجود وہ گوہر شاہی کا غلام ہے، تو پھر اللہ برادری تو غلامی میں آ گئی نہ گوہر شاہی کے. آج تک کس ولی نے کیا تعلیم دی، کس نبی نے کیا فلسفہ بیان کیا، وہ سب اپنی جگہ پر حق ہے. لیکن گوہر شاہی کے آ جانے کے بعد کوئی بھی حق نہیں رہا سوائے گوہر شاہی کے حق کے. سارے حق مان پڑ گئے، کیونکہ لوح محفوظ پر لکھا ہے سیف الضرب امر الغلب، کہ تلوار وہ جس کا وار چل جائے اور حکم وہ جو سب حکم پر غالب آ جائے. اچھا چلو جی اب گفتگو کرتے ہیں. پچھلی گفتگو سے ہی تھوڑی سی پچھلی گفتگو سے ہی جو ہے یہ گفتگو پیوستہ ہے. اب وہ جو جملہ ہے کہ اسی طرح اس جسم کا مرشد سے تعلق ہے، میں نے سوچا کہ اب اس جملے کے بارے میں جو مزید 2 حقائق ہیں وہ بھی بیان کر دیے جائیں. ادھورا کیوں چھوڑے؟ تو آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں بتانے کے لیے. اجازت ہے نا؟ اچھا دیکھیں، حضور پاک کی جو کلمہ پڑھ کے وہ ظاہری امت میں آ گیا. حضور پاک کا کلمہ پڑھ کے بندہ ظاہری امت میں آ گیا، صحیح عمل کرتا رہے گا، راسخ العقیدہ مسلمان ہوا تو بخشش ہو جائے گی، بالکل اور کچھ بھی نہیں ہوگا.
یعنی حضور پاک کی امت میں کلمہ پڑھ کے وہ آ تو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کی بخشش ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہو سکتا. نہ اس کو حضور پاک کی نبوت کا فیض ہوگا، نہ آدم کی، نہ موسیٰ کی، نہ عیسیٰ کی. کسی کے بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے نا؟ صحیح. اب جب نہ آدم کی نبوت کا فیض ملا، نہ عیسیٰ کی نبوت کا، نہ موسیٰ کی، نہ حضور پاک کی، تو بھائی پھر کیا فرق رہ گیا؟ پھر تو کسی بھی امت سے ہو جا، کیونکہ حضور پاک کی امت کو اور حضور پاک کو افضلیت تو اس مزاج سے ملی تھی نا. بے شک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے حضور پاک کی امت میں تو چلا گیا، لیکن جو افضلیت تھی اس کے اندر تو نہیں گیا نا. بالکل. بس بخشش کا ذریعہ بنا تیرا. اور بخشش تو ماں کی خدمت کر کے بھی مل جاتی ہے، اس کے لیے حضور پاک کے قدموں میں جھکنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح. بالکل. صحیح ہے نا؟ بالکل. اچھا، اب اگر کوئی آدمی حضور پاک کی امت میں ہے اور اس کا قلب جاری ہے، فرض کر لو ذاکرین کو لیتے ہیں، چلو ذاکرین کو لیتے ہیں کہ ایک جگہ 6 ذاکر کھڑے ہیں. صحیح. ایک کا قلب جاری ہے، اس کو آدم علیہ السلام کی نبوت کا فیض ہے. صحیح. نبوت کا فیض اس کو آدم کی ملا، حضور کی امت میں ہونے کے باوجود حضور کی نبوت کا فیض نہیں ملا اس کو. صحیح. بالکل. دوسرے کا روح بھی جاری ہے، بالکل، اس کو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا فیض مل گیا. تو اسی طرح جس کے 1 2 3 4 4 5 5 لطیفے جن کے جاری ہیں، اس میں کسی کا تعلق آدم سے ہو گیا، کسی کا محمد سے ہو گیا، کسی کا موسیٰ سے ہو گیا، کسی کا عیسیٰ سے ہو گیا. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہوگا. اور سب سرکار کے ماننے والے ہیں. صحیح. لیکن باطنی حقائق دیکھے جائیں تو کسی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ آدم کا پیروکار ہے، یہ عیسیٰ کا ہے، یہ موسیٰ کا، یہ محمد کا. بالکل یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بتائیے نا. بالکل یہی. بظاہر تو نظر نہیں آئے گا نا. ہاں جی. یہ باتیں سب منڈی ہلا کر کے بتا رہے ہیں ہاں حق ہے، یہ حق ہے. بالکل. ظاہر میں تو لکھا ہوا نہیں ہے نا. ہاں جی. اس بات پہ ڈسپیوٹ بھی نہیں کریں گے، جھگڑا بھی نہیں کریں گے. بالکل. ہاں ہم سب محبان غور شاہی ہیں، لیکن اس کو فیض حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت سے، اس کو عیسیٰ، اس کو موسیٰ، اس کو ابراہیم اور اس کو محمد. ایسا ہی ہے نا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں جی. بالکل. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں جی. اچھا، بس یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر آگے بڑھتے ہیں. اب جناب آ جائیے اس جملے کی طرف. اسی طرح اس جسم کا مرشد کامل سے تعلق ہے. صحیح ہے نا؟ ہاں جی. ظاہری جسم سے تو سرکار نے بیعت کیا نہیں کسی کو، لہذا سرکار کے مرید وہی ہیں جن کے قلوب کو سرکار نے باطن میں بیعت کیا. بے شک. بے شک. بے شک. جسم سے تو بیعت کیا ہی نہیں. ہاں جی. صحیح ہے نا؟ اچھا جناب، اب جب جسم سے بیعت نہیں کیا تو تم نمازیں پڑھو یا گناہ کرو، نمازیں پڑھو گے تو تمہیں فائدہ، گناہ کرو گے تو تمہیں نقصان. ایسے ہی لوگوں نے نعرہ لگانا شروع کیا کہ اسی مرشد پھڑیا کامل باہو اپی لاسی سارا ہو. کتھے لاسی سارا ہو؟ نکا بھی نہیں لاسی. بالکل صحیح. جن کے جسموں کو بیعت کیا ان کے لیے یہ بات ہے. تم کو تو بیعت ہی نہیں کیا، اس جسم سے لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہو، ہر کام گناہ کا کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو بس سرکار ہے نا ہمارے دیکھ لیں گے. بالکل نہیں دیکھیں گے. سرکار نے بیعت ہی نہیں کیا، تمہارے جسم پر حق ہی نہیں ہے سرکار کا. تو جو بھی کرو گے اس کے خود جواب دے ہو. جسم سے بیعت کیا نہیں، لہذا جسم کا تو تعلق ہو گیا ختم. بالکل صحیح. جس کے جسم کو بیعت نہیں کیا اس کا تعلق ہی نہیں. پھر جن کے قلب کو سرکار نے بیعت کیا تو قلب چونکہ جسم میں ہے تو قلب کے اوپر حق ہو گیا اور جسم کے اوپر بھی حق ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل. بالکل صحیح. قلب کے اوپر بھی حق ہو گیا اور جسم کے اوپر بھی ہو گیا. کچھ لوگ یہیں پر رہے، کچھ لوگوں کی روحوں کو بیعت کیا. ان کی روح پر بھی حق، قلب پر بھی حق اور جسم پر بھی حق ہو گیا. صحیح ہے نا؟ بالکل. اب قلب کا تعلق امام مہدی سے ہے، روح کا تعلق ذات ریاض سے ہے. جس طرح
تمہاری پرانی تعلیم میں قلب کا آدم سے تھا اور ابراہیم کا روح سے تھا، خفی کا عیسیٰ سے تھا، سری کا موسیٰ سے تھا، اخفا کا محمد سے تھا. اس طرح اس دور میں قلب کا تعلق مہدی سے، روح کا تعلق ریاض سے ہے نا. بے شک. جس کے قلب میں تصویر غور شاہی ہے وہ امام مہدی کا پیروکار ہے، ذات ریاض کا دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ جس کی روح کو اپنا غلام بنایا، جس کی روح کو بیعت کیا، صرف وہ ذات ریاض تک پہنچ پائے گا. بے شک. اسی طرح تمہارے درمیان 10 آدمی کھڑے، 4 کہتے ہیں کہ ہم ذات ریاض کے جو ہے چاہنے والے ہیں اور 4 کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کے، تب تو ٹھیک ہے نا. جس کا تعلق قلب سے ہے وہی مہدی کا پیروکار ہے، جس کا روح سے ہے وہی ذات ریاض کا پیروکار ہے. بے شک. لیکن آج کیا ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم ذات ریاض کے پیروکار ہیں. نہیں، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، حضور پاک کی ظاہری امت میں آ گئے، لیکن حضور پاک کی نبوت کا فیض تو تب ملے گا جب لطیفہ اخوت تمہارا بیدار ہو کر کے ان کی نبوت کا فیض پائے گا نا. بے شک. بے شک. اسی طرح غور شاہی کی صحبت میں بیٹھ کے تم وابستگان غور شاہی میں تو ہو گئے، امام مہدی کے پیروکار تب بنو گے جب تمہارے دل میں غور شاہی کا تسلط قائم ہو جائے گا، ان کی تصویر آ جائے گی، پھر تم امام مہدی کے پیروکار بنو گے نا. بے شک. بے شک. اور روح کا تعلق ذات ریاض سے ہے. جب تک ذات ریاض کا تیری روح بیعت نہیں کرے گی ذات ریاض کے ہاتھ پر، اس وقت تم ذات ریاض کا ہوگا ہی نہیں. بے شک. بے شک. واہ. بے شک. تو اگر ذات ریاض تک جانا ہے تو قلب میں تصویر اور جسہ آئے، اس کے بعد وہ جسہ انگلی پکڑ کے تجھے ذات ریاض کے پاس لے جائے، پھر تو کہنا میں ذات ریاض کا نام لوں گا. اس کے پہلے جس نے بھی دعویٰ کیا وہ منافق ہے، خواہ وہ گوجرا والا ہو، خواہ وہ لندن والا ہو، خواہ وہ ابو دھابی والا ہو یا کراچی والا. بے شک. بے شک. اصل تو حق ہی. بالکل. بے شک. بالکل حق ہے. بالکل. کیونکہ ذات ریاض روحوں کا دل لے کے آئی ہے نا، تو روح کو بیعت کرے گی تب ان کے عشق میں جائے گا نا. تو بالکل. روح کا مذہب عشق ہے نا. بالکل. ہاں جی. تو روح کا تعلق ذات ریاض سے، ہاں جی. وہ عشق دیں گے تیری روح کو، بیعت کریں گے تب تو ان کے عشق میں جائے گا نا. بالکل. ایسے ہی تیرے دل میں جسہ آ گیا، تیرے دل کے اندر تصویر آ گئی تو دعویٰ کرتا ہے مجھے عشق ہو گیا غور شاہی سے. نہیں، تو امام مہدی تک پہنچا، ذات ریاض تک وہ پہنچے گا جس کی روح کو بیعت کریں گے، جس سے روحی تعلق ہوگا. بے شک. واہ. بے شک. جن کے دلوں میں سرکار کی تصویر لگی ہوئی ہے وہ کیا جانے کہ ذات ریاض کے عاشق کیا ہوتے ہیں. واہ. تصویر غور شاہی دل پہ آ جائے تو ابتدا دریا وحدت سے ہوتی ہے، تو تیری انتہا کیا ہوگی؟ پھر تیری انتہا تو جو ہوگی وہ ہوگی. جس کی روح کو بیعت کیا غور شاہی نے اس کی انتہا کیا ہوگی، اس کی ابتدا اور انتہا کیا ہوگی. تو نہ ابھی تصویر لگی نہ جسہ مبارک سینے میں آیا، ایسے ہی کہتے ہوئے میں ذات ریاض کا ماننے والا ہوں، ذات ریاض کا دعوے دار ہوں. یہ باتیں چھوڑ دو، غلط باتیں ہیں، یہ باتیں بیکار ہیں. منافق ہو جاؤ گے اگر نہیں بھی ہوئے تو. جس طرح جسم سے مرشد کا تعلق ہے، نفس کا شیطان سے تعلق ہے، انا کا اللہ سے تعلق ہے، اسی طرح امام مہدی کا دل سے تعلق ہے اور روح کا تعلق ذات ریاض سے ہے. تیری روح کو ذات ریاض کا فیض ہوگا تب تو عشق میں جائے گا ذات ریاض. یہ بات لکھ لیں آج. اب اگر یہ سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لیں. صحیح ہو گئی نا؟ بالکل. کیوں بات یہ صحیح ہے نا؟ بالکل حق ہے. بس تو آپ اجازت دیں، سرکار آپ کو خوش رکھیں، آپ کے دل کی مراد پوری کریں، اپنا جلوہ اپنی محبت آپ کے سینوں میں ڈالیں اور کوشش کریں کہ اس گفتگو کو زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں. جو جس علاقے میں رہتا ہے وہاں لوگوں کو بلا لیا کرے کہ بھائی آؤ، گھیر گھار کے لے آؤ لوگوں کو، چاہے کیسے ہی ایمان عقیدے کا ذاکر کیوں نہ ہو یا نیا آدمی کیوں نہ ہو. باتیں سنے گا تو ہو سکتا ہے سرکار توفیق فرما دے اور سمجھ میں آ جائے اس کی.